اسٹوری آف پروفٹ ہود علیہ السلام پارٹ 2۔ ہود علیہ السلام کا قوم کو توحید کا پیغام دینا اور شرک سے روکنا۔ کوئی بھی پیغمبر جب قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطان کے راستے پر چلنے لگے ہیں اس سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ لوگ پہلے سیدھے راستے پر جا رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن پھر شیطان نے ان کو بھٹکا دیا اور وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے لگے اور شرک کرنے لگے۔ ایک پیغمبر کے دل میں لوگوں کے لیے سچی ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ وہ انہیں غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر پہنچاتے ہیں تو قوم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کی بات مانے۔ اس کے بدلے میں ایک پیغمبر کو لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک پیغمبر کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ وہ اپنا کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے بہت محنت کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بار بار کیا۔ ہود علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کا پیغام دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن کس کو سنایا جا رہا ہے، پہلے سننے والے لوگ کون ہیں؟ اس کو پہلے سننے والے لوگ اہل مکہ ہیں۔ انہیں کون سنا رہا ہے قرآن؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ قرآن سنا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ یہ آپ کو پیغمبر نہیں مان رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کو جھوٹا کہا، آپ کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور مجنون ہیں، یعنی آپ پاگل ہیں، اور بہت خراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہو جاتے تھے، بہت آپ کو غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ لوگ کیوں نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے الگ الگ پیغمبروں کی کہانیاں، ان کے واقعات قرآن مجید میں نازل فرمائے، تاکہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جائے، اور اہل مکہ جو نہیں سن رہے ہیں وہ یہ سارے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ اور یہ عربوں کے ہی واقعات ہیں، عرب ہی پیغمبر تھے ہود علیہ السلام، اور اہل مکہ قوم عاد، ہود علیہ السلام اور ان پر جو عذاب آیا اور جو ان کی نافرمانی، سب کو پہچانتے تھے، کیونکہ ان کے تجارتی قافلے یمن بھی جاتے تھے، عمان بھی جاتے تھے، تو ان کو سب پتہ تھا ان سب کے بارے میں۔ تو اسی لیے ان کو یہ سب ریمائنڈر دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے پیغمبر نے ان سے یہ باتیں کہیں، تو انہوں نے یہ کہا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہود علیہ السلام نے کہا اور جو قوم نے کہا، اور جو ان کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی، اور جو ڈائلاگس جو کہے ہود علیہ السلام نے، اور پھر قوم نے کہا، پھر ہود علیہ السلام نے کہا، اس کو ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتوں کی شکل میں رکھ دیا۔ یعنی ہود علیہ السلام نے کچھ کہا تو اس کو ویسی کے ویسی پورے ڈائلاگ جو تھے، جو ہود علیہ السلام کا جو ڈائلاگ تھا وہ ویسی کے ویسی رکھ دیا۔ پھر قوم نے کیا کہا تو اس کو ویسی کے ویسی رکھ دیا۔ تو یہ سٹوری پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ وہ ڈائلاگس جو ہیں وہ ایز اٹ از ہمیں پڑھنے ہوں گے۔ قوم ہود علیہ السلام کو جھٹلانا۔ سورہ اعراف سے شروع ہوتا ہے یہ قصہ۔
پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے 69، پھر سورہ شعراء میں سورہ شعراء 26، سورہ نمبر 26، 123 اور 124 آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم نہیں ڈرتے، یعنی تمہیں عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغامبر بنایا ہے اور وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ سب کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اور اللہ سے ڈرو۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کو سمجھا رہے تھے، جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی۔ ان کی قوم میں جو بڑے سردار تھے جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ اب اس قوم میں بھی کچھ ایسے تھے جو سردار تھے، یعنی بڑی پوزیشن پہ تھے، تو ان میں سے کچھ سردار ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، اور کچھ ایسے تھے جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، یعنی انہیں سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ہود علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے سردار تھے جو ہود علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے، تو انہوں نے کس طرح سے ہود علیہ السلام سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی قرآن مجید میں ویسا کی ویسا جو انہوں نے کہا تھا وہی ان کے ورڈز جو ہیں وہ قرآن مجید میں رکھ دیے۔ کسی بھی قوم کے اگر سردار حق قبول کر لیتے ہیں تو لوگوں کو بھی قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن قوم عاد کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا اور کہا کہ تم ناسمجھ ہو، جو کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان کو جھٹلایا کیونکہ شیطان نے گناہوں میں لذت رکھی ہے، کوئی بھی اتنی آسانی سے ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب اہل مکہ کے جو سردار تھے بڑے بڑے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، بچپن سے یتیم پیدا ہوئے، ان کو کیوں بنایا؟ اگر بنانا تھا تو ہمیں بناتے۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری سرداری چلی جائے گی، یعنی ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، اور جو ابھی ہمارے پاس لیڈرشپ ہے وہ ہم سے چھن جائے گی، اور جو گناہ ہیں وہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدھے سے پیغمبر کا ہی انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ تمہارے اندر عقل کم ہے، تم کم عقل ہو، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ تم تو جھوٹے بھی ہو، یعنی جو بھی تم کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اہل مکہ یہی رویہ اختیار کرتے تھے۔ قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا کیونکہ وہ نہ اپنے گناہ چھوڑنا چاہتے تھے نہ اپنی سرداری۔ چیفز جو تھے ان کے، انہوں نے سب سے پہلے جھٹلایا۔ سرداروں نے ہود علیہ السلام سے کہا تم جھوٹے ہو، ناسمجھ ہو۔ اگر کسی بھی قوم کے سردار مان جاتے ہیں تو جو رعایا ہوتی ہے، مینس جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا ہمارے جو بڑے ہیں وہ اتنے سمجھدار ہیں، وہ مان گئے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ہی جھٹلا دیا اور اپنی قوم کو بھڑکانے لگے، ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ انہوں نے کہا
انہوں نے سمجھایا کہ وہ لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، یعنی وہ جھوٹے نہیں ہیں، نہ ان میں عقل کم ہے۔ انہیں تو پیغامبر رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس نے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 68، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تو تمہیں صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں امانت دار ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پیغام دینے کو کہا ہے، میں پورا اللہ کا وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور میں خیر خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مطلب میں تمہاری خیر چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے دنیا میں، اور جہاں مرنے کے بعد تمہیں جہنم ملے۔ میں نہیں چاہتا یہ۔ کوئی بھی پیغامبر یا دین کا کام کرنے والا ایک خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور تاکہ وہ جنت میں جائیں۔ اس کے دل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر دنیا میں آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں اور آپ بہت اچھے سے تیار ہیں، لیکن آپ کی اچانک کچھ ہوا اور آپ کے چہرے پر کچھ لگ گیا، کوئی نشان لگ گیا، کوئی کالا نشان لگ گیا، تو اگر آپ کو کوئی بتائے گا کہ تمہارے چہرے پر یہ کالا نشان ہے، اس کو صاف کر لو، تو آپ کو وہ انسان کتنا اچھا لگے گا۔ اگر اسی کالے نشان کے ساتھ آپ پارٹی میں چلے جاتے تو وہاں پر کتنا خراب لگتا آپ کو۔ تو دنیا میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کوئی بات تو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کو آخرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، تمہیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی، تو پھر وہ انسان برا لگنے لگتا ہے۔ تو اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جس کو بھی آخرت پر، یہ ٹیسٹ ہے، جس کو آخرت پر یقین ہوگا اس کو جو اللہ کی بات بتائے گا وہ بہت اچھا لگے گا۔ وہ اگر کچھ بھی بتائے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ ہاں یہ میری آخرت سنوار رہا ہے، اس کے لیے وہ انسان بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ مجھے اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ لیکن جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت آئے گی بھی یا نہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ایسے لوگ برے لگتے ہیں جو انہیں غلط کام کرنے سے روکتے ہیں، انہیں وہ کسی بھی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہود علیہ السلام کے جو قوم کے سردار تھے، ان کو بھی ہود علیہ السلام برے لگ رہے تھے، کیونکہ ہود علیہ السلام ان کو غلط کام کرنے سے روک رہے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں امانت دار پیغامبر ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا شخص آیا ہے جو تمہاری ہی جنس کا ہے، یعنی انسان ہے، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب ان کا دوسرا اعتراض کیا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغامبر بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، انسان کو کیوں بھیجا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے تو کیا ہوتا؟ ہم کہتے کہ اس کے لیے ہر کام آسان ہے کیونکہ یہ فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں پیغامبر بنا کر بھیجا، اللہ نے انسان کو ہی پیغامبر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اس کی بات جلدی سمجھ آئے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ ان کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ایک کے بعد ایک جو جنریشن آتی ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، یعنی ان کے بعد اب تم آئے ہو اس دنیا میں اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اس پر قوم عاد نے کہا کہ اللہ کو اگر کوئی پیغامبر بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتہ بھیجتے، ہود علیہ السلام تو انسان ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک اور اعتراض کیا اور ان کا انکار کیا۔
جب لوگوں کو کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے بہانے بناتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یاد کرو اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا، نعمتوں کا شکر کرو تاکہ کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی ہی آیتیں چل رہی ہیں۔ لائن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتوں میں ذکر کیا قوم عاد کا اور ہود علیہ السلام کی بات چیت کا۔ قوم نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا تو قوم عاد نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جن کی ہمارے باپ دادا، یعنی ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی تھی ان کی عبادت، کافی جنریشن سے بگڑ گئے تھے وہ، تو ان کے باپ دادا بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ بھی کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ اور ہود علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اس طرح سے شرک کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور تم پر عذاب آئے گا۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم عذاب لانا چاہتے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب۔ کیا کہا قوم عاد نے؟ کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اسے چھوڑ دیں؟ لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آئے گا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود گڑھ لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کو اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، تو تم منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ قوم کی اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی جن کو تم پوج رہے ہو، یہ جو تمہارے بت ہیں وہ سب جھوٹے خدا ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ ان کے پاس یہی دلیل تھی نا کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، یہ اللہ سے مانگیں گے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ اور جو قبروں پہ جاتے ہیں قبر والے سے مانگتے ہیں تو کیا اللہ نے بتایا ہے کہ ان سے جا کے مانگیں اور وہ ان کی سنتے ہیں؟ تو اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، وہ تو صرف کچھ نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے خود کر لیے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ تو صرف کچھ نام ہیں جھوٹے جو تمہارے باپ دادا نے صرف گڑھ لیے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے رکھ لیے ہیں، اور اپنی قوم کو عذاب کی آخری وارننگ دی کہ اب عذاب آ کر رہے گا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف گڑھے ہوئے نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تم نے شرک نہیں چھوڑا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تم عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، یا جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو بھی جھٹلایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کو بھی جھٹلایا انہوں نے، اور وہ ایمان لانے والے بھی نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی ان پہ ایسا عذاب آیا۔ جڑ جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر جڑ زندہ رہتی ہے تو پیڑ پھر سے پھلتا پھولتا ہے، لیکن ایک بار جب جڑ بھی کٹ جاتی ہے تو وہ
بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سخت غضبناک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اب قوم کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اسے دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اس قوم کو ختم کر دیا۔ اللہ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور قوم پر عذاب بھیجا۔